ایک بہت مشکل اور پیچیدہ سوال جو علم کلام سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بچہ جو کینیڈا سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے کسی مدرسے میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے دیوبندی مکتبہ فکر کے کسی مدرسے میں داخلہ لیا ہے، اور بعض بچے جو کسی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بار بار اس بچے کو اس مسئلے پہ تنگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں۔ تو بیٹے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو نیا عالم اسلام میں اٹھا ہو اور اس کا جواب کسی کو نہ آتا ہو۔ علماء متکلمین کی کتابیں اس قسم کے سوالات سے اور جوابات سے بھری پڑی۔ کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ کیا اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ کیا اللہ اپنے سے بھی بڑی کوئی ذات پیدا کر سکتا ہے؟ ولیعوذ باللہ، اس قسم کے سوالات یہ بچوں کا کھیل، یہ کچھ بھی نہیں۔ فلسفے کے ساتھ جب شریعت وابستہ ہوئی ہے تو یہ سوالات عیسائیت سے ادھر کو منتقل ہوئے، اور ایسے نہیں ہے کہ مسلمان علماء ان باتوں کو سمجھتے نہ ہوں یا ان کا جواب نہ دے سکیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت متعالیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلم الالہی، محقق دوانی اور عزدی رحمہ اللہ، کتنے نام لیں جتنے آپ چاہیں، آپ علم کلام کو بنیادی طور پر پڑھیں۔ طالب علمی کی زندگی اور زمانے میں ایسے ہوتے ہی رہتا ہے، یہ چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے، آپ اسے اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ ایک کام تو آپ یہ کیجئے کہ جس سبق کو پڑھنا ہے اسے اپنے طور پہ پڑھ کے جائیے۔ دوسرا کام یہ کیجئے کہ جب آپ کو پڑھایا جا رہا ہو تو آپ اس وقت حاضر دماغ ہو۔ اور تیسرا کام یہ کیجئے کہ پڑھنے کے بعد شام کو اگلے دن کوشش کریں کسی کو وہ پڑھا دیں۔ بس یہ 3 کام آپ کریں، اپنے علم کو پورا کریں، پھر علماء متقدمین کی کتابیں پڑھیں۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اس پہ لکھا ہے کمال کی چیزیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، یہ کذب باری تعالی، امکان کذب باری تعالی، اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا، اس کا امکان، پاسبلٹی، یہ سب آپ کو ملے گا۔ دیوبند کے علماء نے جو اس پہ فتویٰ دیا ہے ان کے پاس بھی دلائل، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس دلائل نہیں۔ اور جناب امام احمد رضا خان صاحب نے جو اس فتوے کو غلط کہا ہے اور اس کے مقابلے میں جو وہ سمجھے تھے انہوں نے تحریر فرمایا ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ علمی اختلافات ہیں، چلتے رہتے ہیں، ان علمی اختلافات سے سیکھنا چاہیے کہ اپنا موقف ادب اور احترام کے ساتھ علم میں پیش کر دینا چاہیے۔ لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے یار اس میں؟ مولانا رضا خان صاحب نے، آپ نے فرمایا کہ کوئی کتاب بھی بتائیں، تو کتابیں ہم 10 بتا دیتے ہیں، لیکن جس لیول کی یہ بات ہے ممکن ہے بچے آپ اس پہ نہ پہنچے ہوں۔ مولانا رضا خان صاحب نے جب اس پہ اعتراض کیا
تو اصل اعتراض تھا مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پہ کہ انہوں نے کذب باری تعالیٰ کے امکان پر بحث لکھی ہے۔ پھر اس بحث کو اگر آپ دیکھیں گے تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی لیا ہے، پھر ان کے بعد بہت لوگوں میں ملے گی، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی، فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد جب احمد رضا خان صاحب نے فتویٰ لکھا ہے تو دیوبند میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ڈائریکٹ جو ان کو کتاب لکھی ہے وہ ہے الجہد الموقل فی تنزیہ المعز والمذل۔ وہ کتاب پڑھنے کی چیز ہم نے اپنے اساتذہ سے وہ کتاب 87 میں پڑھی تھی، تو 33 برس پہلے یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا۔ تو آپ مہربانی کر کے بیٹے ان چیزوں میں فی الحال الجھنے کی بجائے اپنی تعلیم مکمل کریں، اور خاص طور پہ اگر فلسفہ اور منطق یہ چیزیں آپ نے نہیں پڑھیں، اور عقائد 3 اور اصول فقہ 4، ان چاروں علوم کو اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ ان کتابوں کا ایک صفحہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ اگر برا لگے تو معاف کیجیے گا، بیٹا بننے سے باپ بننا جو چاہتے ہیں یہ نہیں ہوتا، پہلے بیٹا بننا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو پڑھیے، پھر اس بحث کو پھر چھیڑتے ہیں کہ امکان کذب باری تعالیٰ وہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے اور کیا چیز نہیں۔ لیکن جب آپ یہ سب چیزیں پڑھ لیں تو مشورہ یہ ہے کہ آپ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابوں کو پڑھیں۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ کپڑا کاٹنے کا پیسہ لینا کیسا ہے، اور کپڑا کٹوا کے اس کی اجرت نہ ادا کی جائے جب تک سلوا نہ لیا جائے، یہ کیسا ہے؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کپڑا دھونے کا مسئلہ، گم ہو جانے کا مسئلہ، یہ کپڑے کو کاٹنے کا مسئلہ، اس سب کی بنیاد عرف ہے۔ اگر عرف عام میں مارکیٹ میں کپڑا کترنے کا رواج ہے اور اس کا پیسہ دیا جاتا ہے تو پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر عام مارکیٹ میں رواج یہ ہے کہ کپڑا للہ فی اللہ کاٹ دیتے ہیں اور کوئی اس کی اجرت نہیں لیتا تو اس کے مطابق کیا جائے گا، اور جہاں پر کپڑا کاٹنے کے بعد پھر اس کو سینے کا بھی رواج ہے اس کو اس کے مطابق کیا جائے گا۔ تینوں طرح کے مسائل اپنے اپنے۔ میت کا انتقال ہو گیا اور کپڑا سالم پڑا ہوا تھا کاٹنے والوں کے ہاں، اب اسے سالم واپس دیا جائے اور ترکے میں شمار کر کے اس پہ وراثت تقسیم ہو۔ مثلا وہ سوٹ ہے 5,000 کا ہے 10,000 کا ہے تو ادھر کو چلا جائے گا، ورثے میں تقسیم ہوگا۔ کاٹ دیا ہے انہوں نے، اس کاٹنے کے پیسے عرف عام میں اگر دیے جاتے ہیں تو ان کے جو مال ہے اس میں سے دیا جائے گا جو وراثت میں انہوں نے چھوڑا ہے، اور اگر عرف عام میں کاٹنے کے پیسے نہیں دیے جاتے تو نہ دے۔ تو وراثت کے مسائل میں پہنچ کر یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اب سلانے کے لیے اگر کاٹنے والا سینے والا کہتا ہے کہ جی اب تو آدمی ہی نہیں رہا لہٰذا اپنا کپڑا واپس دے جائیں اور میں اجرت نہیں لیتا، یہ اس کا احسان ہے، نیکی ہے، لیکن وہ عرف عام میں اگر کپڑا کاٹنے کی اجرت لی جاتی ہے تو اسے اجرت دینی چاہیے، وہ نہ لے یہ اس کی نیکی ہے، یہ اس کا ایمان ہے، یہ اس کا تقویٰ ہے کہ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو جو عرف عام ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ مکان جل گیا، اب اس کا تاوان کون ادا کرے؟ تو دیکھیے مکان کے جلنے میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی نے جان بوجھ کے جلا دیا، وہ اس میں رہتا ہے اور مالک مکان سے لڑا اور اس سے کہا کہ اس کے مکان کو جلا دو، تو اب تو اسے تاوان دینا پڑے گا کیونکہ اس نے یہ حرکت انتقاماً کی ہے۔ اور ایک ہے غیر ارادی طور پر چل گیا،
اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کی اپنی کوئی چیز جلی یا نہیں جلی، لیکن لگ گئی آگ، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اب اس میں کوئی تاوان نہیں ہے۔ لیکن وہ دونوں بیٹھیں گے، قاضی ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا، شواہد اور قرائن کو دیکھا جائے گا، اور اگر قرائن اس کے مطابق نہیں ہیں تو پھر اس سے قسم لی جائے کہ تم نے اس گھر کو بغیر جان بوجھ کے، بغیر ارادے کے چلایا ہے، وہ قسم کھائے تو پھر اس سے درگزر کیا جائے۔ لیکن اللہ کی قسم جو ایسی صورتوں میں کھلاتے ہیں، قاضی کہتا ہے کہ خدا کے نام کی قسم اٹھاؤ، یا مفتی کہتا ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کے کئی ایک مسائل ایسے ہیں جن میں طلاق ہونا نہ ہونا یہ شوہر کی قسم پہ مبنی ہے، اور کبھی وہ عورت کی قسم پہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے فقہ کے مسائل ایسے ہیں جن کا سارا دار و مدار اللہ کی قسم پہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح سے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑی طویل روایت نسائی میں آتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قریشیوں کا ایک قافلہ تجارت کے لیے گیا تھا، اور وہاں پر ایک یمنی تھا، ایک قریشی شہزادے نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ شام کو جب کہیں خیمے لگانے لگے تو وہ یمنی خیمہ لگا رہا تھا، ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا یار یہ جو اونٹوں کو باندھنے والی ایک رسی ہوتی ہے نا، یہ ہماری رسی کم ہو گئی ہے، تم مہربانی کر کے دے دو۔ تو اس نے اسے رسی دے دی۔ قریشی نے دیکھا جب کہ اونٹ بندھے ہوئے ہیں اور ایک اونٹ نہیں بندھا ہوا، تو اس نے اس سے پوچھا، اس نے بتا دیا کہ ایسے کوئی مانگنے آیا تھا، قافلہ ہے، ساتھ ہے ہر ایک کا، تو اس سے میں نے دے دی۔ اس نے کیا کیا کہ ایک چوب اٹھائی۔ چوب کا مطلب یہ ہے کہ لکڑی جو زمین میں گاڑی ہوئی تھی خیمے کے لیے، وہ اس نے اٹھائی اور اس کے سر پہ دے ماری، وہ مر گیا۔ مرتے مرتے وہ دیکھتا رہا ادھر ادھر، تو ایک یمنی اسے اور اس سے کہا کہ مکہ جانا اور لوگوں سے کہنا کہ مجھے میرے مالک نے سر پہ یہ چوب ماری ہے، میں مر رہا ہوں۔ قافلہ واپس آیا تو مکہ والوں نے اس سے کہا کہ تم ایک یمنی جو لڑکا ساتھ لے گئے تھے وہ کیا ہوا؟ اس سے کہا فلاں جگہ پہ مر گیا تھا، تدفین ہوگی۔ تو نے افسوس کا اظہار کیا۔ حج کا جب موسم آیا تو یمنی آئے اور وہ پوچھتے رہے کہ عبد المطلب کہاں ہے، تو بتایا گیا یہ ان کا ڈیرہ ہے۔ اس نے کہا کہ ابو طالب کہاں؟ اس کا یہ ہیں ابو طالب۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ہے آدمی، ہمارا یمنی آپ کی قریشی نے مار دیا ہے، اور یہ قصہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہم نے اس قریشی سے پوچھا تھا، وہ تو کہتا تھا مر گیا۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ گواہ ہے۔ قاعدہ اب بھی یہی ہے شریعت کا، اب تک یہ قانون ہے کہ کسی جگہ سے لاش برآمد ہو جائے اور مارنے والے کا پتہ نہ چلے، یا مارنے والا جھوٹ بولے اور گواہی بھی پوری نہ ہو، تو اسے اللہ کی قسم دی جائے کہ اللہ کی قسم کھاؤ تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان میں سے 50 آدمی اللہ کی قسم کھائیں کہ ہمیں اس قتل کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے باپ، نہایت ذہین، مکہ والوں کے محبوب اور مکہ کی نظروں میں تارا تھے وہ۔ انہوں نے کہا ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا، قریشی اگر تم نے اس یمنی کو نہیں مارا نا تو اپنے قبیلے سے 50 آدمی لاؤ اور یہاں کھڑے ہو کے میرے سامنے قسم کھائیں کہ انہیں کچھ علم نہیں۔ بات کہاں، خون کہاں چھپا رہتا ہے؟ اس سے اپنے دوستوں سے ذکر کیا ہوا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ مسئلہ اس طرح بھی پھنس جاؤں گا۔ 50 آدمی ان کی طرف سے آئے تو حضرت ابو طالب نے جب قسم اس کا شروع کرنے لگے تو ایک عورت آئی اور اس سے کہا حضرت میں بوڑھی عورت ہوں، ایک ہی میرا بیٹا ہے، وہی میری ساری امیدوں کا مرکز ہے، وہی کماتا کھانا کمانا سب اس کے، تو آپ ہر ایک کے حصے میں ایک آدمی کے قتل کی قیمت 100 اونٹ ہے نا، تو ہر آدمی 2 اونٹ دے گا، تو میرے بچے کے 2 اونٹ آپ مجھ سے لے لیں، میرے بچے کو قسم نہ کھلائیں۔ وہ ڈرتی تھی اللہ سے۔
کہ پتہ نہیں تقدیر کہاں لے جائے۔ اس نے وہ قسم نہیں کھلوائی۔ حضرت ابو طالب نے 2 اونٹ لیے، اسے واپس بھیج دیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 48 آدمیوں نے قسم کھائی، ایک یہ نکل گیا، ایک وہ نکل گیا لڑکا جس کے 2 اونٹ تھے، نہ 49 رہ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ما حال الحول، 1 سال نہیں گزرا تھا، اگلا حج بھی نہیں آیا تھا، سب کے سب قبروں میں پہنچ گئے۔ اللہ کی گرفت اتنی سخت ہوتی، اسی لیے خون سے لوگ بہت بچتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کے قتل میں جو یمن میں ہو گیا تھا 7 یا 8 آدمیوں کو پھانسی دے دی تھی، اور انہوں نے اس موقع پہ فرمایا تھا لوگ سہم گئے کہ ایک خون کے عوض میں 7-8 خون۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے اگر پورا صنعاء یمن کا شہر اس ایک بچے کے قتل میں ہوتا تو میں بلا دریغ سب کو پھانسی چڑھا دیتا۔ یہ انصاف ہے، اسے قائم رہنا چاہیے نا۔ تو اسی اللہ کی قسمیں کھانا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، ہمیشہ سچی قسم سے بھی بچنا چاہیے، جھوٹ تو جھوٹ رہا، سچ سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اس لیے اس سے قسم کھلوائی جائے کہ بھئی یہ گھر کو کیسے آگ لگی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جب خاتون کا انتخاب کریں تو کیا اس کے شوہر کو روکا جائے کہ اس کی بیوی امید سے نہ ہو تاکہ ہمارا بچہ 2 سال تک جو دودھ پیے گا وہ صحیح اور خالص ہو؟ یہ نہیں کیا جا سکتا بھئی۔ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے اس کے شوہر پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جتنے بھی فطری خواہشات اللہ نے رکھی ہیں ان پر پابندی لگانا تو درکنار، ہم تو اپنی بات کر رہا ہوں اور کسی کی نہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ان فطری خواہشات پر پابندی لگانا تو درکنار، اس کے متبادل ذرائع تلاش کرنا بھی جائز نہیں۔ اور مفتی حضرات فتویٰ دیتے ہیں بعض جواز پہ، ہمیں بھی اس کا علم ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ جائز ہو۔ مثلاً یہ کہ جانوروں کو گولیاں کھلا دینا اور بھینس میں نر اور مادہ میں اختلاط نہ ہونے دینا، یہ کیا تک ہے یار؟ اس کی ایک فطری خواہش ہے، اس کو پورا ہونا چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اس فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی جانور کو رکھنا اور اس خواہش پر اس کو اجرت دینا، یہ دینا اور لینا دونوں حرام ہیں، جائز ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک جانور کی خواہش ہے اسے کیوں نہیں پورا ہونے دیتے، یہ کیا تک بنتی ہے کہ گولیاں کھلا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو۔ اسی لیے فقہا نے اس پہ لکھا ہے کہ وہ جو دایا ہے دودھ پلاتی ہے اس کے شوہر کو اس سے نہیں باز رکھا جا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ خاتون کا دودھ اس حالت میں خراب ہو جاتا ہے، اور میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ جب تک پہلے بچے کی عمر پوری نہ ہو جائے 2 سال دودھ پلانے کی، اس وقت تک وہ امید سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر میں نے اب سنا ہے کہ عیسائی، رومی، ان کے یہاں بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک بچہ، پھر اس کے بعد 2 سال کے دودھ سے پہلے دوسرا بچہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات سے رجوع گویا کہ فرما لیا تھا، یہ حدیث کی کتابوں میں کئی جگہ آیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ شادی پہ 200 ارب نہیں بلکہ 2 ارب خرچ ہوئے۔ اچھا بھائی 2 ہوئے ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کم ہوئے ہوں گے، لیکن 10 کروڑ خرچ ہوئے ہوں گے تو بھی کوئی اچھی بات تھوڑی ہی ہے۔ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ ہمیں واقعہ یاد آتا ہے، مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، اتنی بڑی شخصیت تھی کہ لاکھوں فتوے انہوں نے لکھے۔ ان کا ایک بیٹا پڑھتا نہیں تھا، مفتی صاحب کو علم سے عشق تھا، بہت چاہتے تھے۔ ہم نے جن سے بخاری پڑھی ہے وہ کہتے تھے وہ لڑکا ہمارا دوست تھا،
ہم سارا دن دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے رہتے تھے، وہ کبھی پتنگیں اڑاتا تھا، کبھی ادھر بھاگتا تھا، کبھی ادھر بھاگتا تھا، تو لوگ افسوس کرتے تھے کہ مفتی صاحب جیسی شاندار شخصیت کا بیٹا ذرا دیکھو کیا ہے۔ وہ صاحب کرامت ایسے تھے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہیں اس بیٹے سے محبت بھی بہت تھی، اس بیٹے کو بلایا، شریف بیٹا تھا، آ گیا تو والد کے انتقال پہ ظاہر ہے کہ دکھ ہوتا ہے، رونے لگا کہ اب گئے۔ انہوں نے مفتی صاحب نے اپنی تسبیح بیٹے کے ہاتھ پہ رکھی، اور ہمارے اساتذہ کہتے تھے ہم نے خود یہ منظر دیکھا کہ وہ اپنی تسبیح اس کے ہاتھ پہ پھیرتے رہے، محبت سے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کے درمیان تسبیح تھی، کبھی رک جاتے تھے کبھی پھیرتے تھے۔ باپ کا جنازہ نکلا اور اگلے ہی دن دارالعلوم میں آیا اور کمرہ لیا اپنا ایک الگ، اور ساری کتابیں آہستہ آہستہ منتقل ہو گئیں، موت تک کچھ نہیں کیا، بس پڑھتا ہی رہا۔ وہ سب نماز نہیں پڑھاتے تھے، کمال کے آدمی تھے، نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں تاخیر کچھ ہو رہی تھی، تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، قاری طیب صاحب، اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے پیچھے، عشاء کی نماز انہوں نے پڑھا دی، اور پہلی رکعت میں جب ان کا ورزو للہ، اور اللہ کے سامنے سب کھڑے ہو جائیں گے حشر کے میدان میں، وہ پڑھنا ایسا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے باوقار آدمی گر پڑے زمین پہ اور پاؤں مارتے رہے۔ مسجد کیا اس دن تھی، کوہرام مچا ہوا تھا، انہوں نے نماز پڑھائی، اتنا اثر تھا ان میں اللہ تعالی نقشبندی سلسلہ۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے پڑھا ان میں مفتی محمد شفیع صاحب بھی تھے، دارالعلوم کراچی والے، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد رحمہ اللہ۔ وہ کہتے تھے کہ پورے محلے میں ایک ایک کر کے سارے نئے گھر بن گئے۔ مفتی صاحب ہمارے استاد تھے، برسات سے پہلے ہمیں بلاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا یہ بچے میرے بھی ہیں، تم بھی میری اولاد ہی ہو، چھت پہ مٹی ڈال دو۔ تو ہم چھت پہ مٹی ڈالتے تھے، بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے مفتی صاحب سے بیٹے نے کہا کہ ابا سارا محلہ تبدیل ہو گیا اور سب کے پاس پیسے آ گئے اور پکے گھر بن گئے، آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، آپ بھی ہمیں پکا گھر بنا دیں۔ تو انہوں نے کہا میرے بچے پکے گھر کا مسئلہ نہیں، پیسے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پڑوسی کا گھر پکا نہیں ہے، اگر میں بناؤں گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، شرم آتی۔ یہ ہے انسانیت اور یہ ہے ایک دوسرے کا احترام اور وقار۔ شادی 1 کروڑ کی ہو یا 10 کروڑ کی، کتنی بچیوں نے دیکھا ہوگا اور حسرت پیدا ہوئی ہوگی طبیعت میں کہ کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا۔ کتنے ہی لڑکوں نے دیکھ کے عزم کیا ہوگا کہ باپ کے پاس اگر 10 لاکھ بھی ہے نا، میں نے اپنی شادی پہ یہ ضرور کرنا ہے، اور یہ چیزیں کون سی اچھی چیز۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں امیر ہونا یہ گناہ ہے، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اتنا امیر اور اتنا امیر، وہ دیکھتا ہے اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے، وہ دیکھتا ہے فاقے پہ، اور وہ دیکھتا ہے فٹ پاتھوں پہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اس دولت کو آگ لگانی ہے، کیا کرنا ہے اگر انسانوں کے کام نہ آئی، اللہ کو کیا جواب دینا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ جو کچھ مرزا صاحب نے جیلمی جو ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پہ انہوں نے جو کچھ وہ ایک طرح کے الزامات دی ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے۔ یہ کافی طویل موضوع ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بات آ جائے گی۔ انسان کو زیادہ خطرہ شیطان سے ہے یا اپنے نفس سے؟ اے بھیا یہ کیسا سوال ہے، فالج سے ہے یا شوگر سے؟ شیر سے یا ہاتھی سے؟ انسان کو زیادہ خطرہ اپنے نفس سے ہے، شیطان سے نہیں۔ شیطان کم درجے کی چیز ہے، اس لیے کہ شیطان دلیل دیتا ہے
اور دلیل کا رد ہو سکتا ہے. نفس انسانی اندھا ہے، دلیل نہیں دیتا. وہ ایسی بات مثلا سوار ہو گیا طبیعت پہ کہ چوری کرنی ہے، تو وہ اب عقل کی کیا دلیل ہے کہ چوری کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ وہ شیطان دے گا دلیل. لیکن اپنا نفس جب اس پہ خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے تو کوئی دلیل کارآمد نہیں ہوتی. بس اس کے لیے ایک ہی حل ہوتا ہے کہ کسی طرح میری خواہش پوری ہو جائے، کسی طرح چوری ہو جائے. سطحی انسان جو ہوا کرتے ہیں وہ ظاہر سے متاثر ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے ہاں سطحیت سے گہرائی ہوتی ہے وہ لوگ اور قسم کے ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے کہ یہ سپیکر ہے، دوسرا دیکھتا ہے کہ یہ دروازہ ہے، تیسرا دیکھتا ہے یہ کپ ہے، سو ہے. اس سے گہرائی میں جب جاتا ہے تو کہتا ہے کتنا خوبصورت دروازہ ہے. اس حسن میں تصرف کرنے کے لیے مجھے کتنا اختیار حاصل ہے. یہ اور گہرائی سے سوچتا ہے. اس حسن میں تصرف کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے پیسے لاؤ، ٹیبل خرید کے لے جاؤ. وہ کہتی ہے قرض لے لو، اگر ادا کر سکتے ہو جائز ہے. اور نفس یہ کہتا ہے کہ اس ٹیبل کو تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے جس طرح بھی کروں، اور وہ غیر شرعی طریقہ استعمال کرتا ہے اور چوری کر لیتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جس میں کم سے کم یہ صلاحیت تو بنیادی طور پہ ہے نا کہ وہ سطحی بات نہیں سوچتا، تھوڑی سی گہرائی سے سوچتا ہے. تو ایک ہے اشیاء کا وجود، ایک ہے وجود کی افادیت، اور اس افادیت کو حاصل کرنے کے ذرائع. جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے خیر میں بھی اور شر میں بھی وہ اسی طرح سوچتے. اس لیے ہمارے ہاں وجود پہ کام پورا ہو جاتا ہے، اور اس کو گہرائی میں سوچنا اور وہ بھی شر کے راستے سے سوچنا یہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. اور ان اقوام میں جنہوں نے غلامی دیکھی ہوتی ہے اور غلامی کو قبول کیا ہوتا ہے. ہم نے انگریزوں کی غلامی نہیں کی، انہیں اپنا محبوب بنایا تھا. مطلب عمومی طور پہ آپ اس کی 100 مثالیں تاریخ سے اٹھا لیں. انگریزوں کے آنے سے پہلے سب لوگ گھنڈی استعمال کرتے تھے. یہی ہوتا تھا نا، گھنڈیوں کا استعمال ہوتا تھا. انگریز بٹن لایا تھا، اور اس بٹن سے جن لوگوں میں شعور اور سوچ کا گہرا پن تھا وہ جانتے تھے کہ یہ بٹن کی تبدیلی نہیں ہے، یہ رجحان کی تبدیلی ہے. اب یہ فرق کرنا کہ رجحان کی تبدیلی کیا ہے اور بٹن کی تبدیلی کیا ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام تھا. مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رشتہ داری بڑی گہری. ان کے ایک داماد علی گڑھ میں پڑھتے تھے. عید کے موقع پہ سب داماد اور بہویں سب حاضر، اور سلام جیسے بڑا ہوتا ہے اکرام اور احترام. تو مفتی صاحب بڑے منجھے ہوئے آدمی تھے. بڑی خاموشی کے بعد فرمایا کہ عید کے بعد ہم مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں گے، بچوں اب اس کی تیاری کرو، سامان سمیٹو، اجازت، پیسہ. سب خاندان حیران کہ عید کے دن مفتی صاحب نے کیسے یہ فیصلہ کر دیا. تو جب انہوں نے پوچھا تو فرمایا یہ جو ہمارے داماد بٹن لگا کر آئے ہیں نا اور علی گڑھ میں داخلہ لیا ہے، اس کا مطلب ہے ہندوستان ہاتھ سے گیا. اب لوگ حیران کہ کیسے گیا، پھر وقت نے بتا دیا کہ کیسے گیا. ابھی 50-60 سال پہلے جب فلش نئے نئے آئے تھے تو ٹینکی ہوتی تھی، اس کی زنجیر کھینچتے تھے تو پانی اوپر سے آتا تھا. اس کی اتنی تعریف کی ہے سر سید نے، اتنی تعریف کیا کہ کیا کہنے گوروں کے، ایسا ایسا نظام.
یہ رجحانات کی تبدیلی تھی، یہ تہذیب کی تبدیلی تھی۔ تہذیبیں آپس میں ایک دوسرے سے لیتی دیتی رہتی ہیں، اس کا علم انہوں نے لے لیا، ان کا علم اس نے لے لیا، لیکن تہذیبوں کا ٹکراؤ اگر عقیدے میں پیدا ہو اور عقیدے کے تحت جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس عقیدے کے یا عقیدے کے اثرات کے ساتھ تہذیب جب ٹکرانے لگے اور ایک دوسرے میں گھل مل ہو جائے تو پھر ہاتھ دھو لینا چاہیے، وہ تہذیب کبھی بھی پھر زندہ نہیں ہوتی۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندو بھی داڑھی رکھتے تھے، انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندو عورتیں پردہ کرتی تھیں، گاؤں میں دیہات میں مسلمان عورتیں تو پردہ کرتی تھیں، جو آج سے 50 سال پہلے پیدا ہوئے نا، ان سے پوچھو اگر کبھی انہوں نے نانی دادی کی سنی ہو تو کہتی تھیں کہ ہمارے زمانے میں تو سکھ اور ہندو عورتیں بھی پردہ کیا کرتی تھیں۔ جب تہذیب کی غلامی آئی ہے، آفتاب صاحب کوئی ایسی بات ہے؟ جی ہے نا، ہندو عورتیں پردہ کرتی تھیں، یہ بڑے بزرگ بتاتے تھے۔ جب انگریزوں سے ملاقات ہوئی تو ہمارے لیے وہ آئیڈیل بنے، ہندو لڑکی یعنی انگریز عورت پردہ نہیں کرتی، لہٰذا ہمیں بھی پردہ اتار دینا چاہیے۔ یہ سب اس تہذیب سے آئے اور وہ ہمارے محبوب تھے، انہوں نے یہاں کا لباس اتارا اور اپنا لباس پہنوایا۔ آپ کبھی غور کریں، پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی اور پٹیل اور فلاں ان کا لباس اور مسلم لیگ کے جو عمائدین تھے ان کا لباس مختلف تھا یا نہیں تھا؟ کس نے اپنی تہذیب کو ان کی تہذیب میں ڈھالنے کی کوشش کی اور پھر آہستہ آہستہ ڈھل بھی گئے۔ اب تک آپ قیادتوں پہ غور کریں، بھیا آپ پڑھیں، اندرا گاندھی چین کے دورے سے واپس آئیں اور جب اسمبلی میں پہنچی ہیں تو انہوں نے بتانا تھا قاعدے طریقے کے مطابق چائنا سے کیا کیا مذاکرات ہوئے، کچھ تو اپوزیشن اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا یہ ساڑی آپ نے پہن رکھی ہے یہ سلک کی ہے، معلوم ہوتا ہے آپ چائنا سے لے کے آئی ہیں، یہ چائنا کی چیز، ہم سوتی لباس کے علاوہ نہیں چلیں گے۔ پرائم منسٹر کو جانا پڑا، ساڑی تبدیل کر کے آئی، اپوزیشن نے پھر سنا، جان تھی نا، طاقت تھی۔ ہمیں اب دعوت دیتے ہیں کہ ہم پتھروں کی تہذیب میں چلے جائیں، افریقی قبائل کی تہذیب میں چلے جائیں کہ جو آدمی ایسی حرکت کرے اسے یہ سزا دو، نامرد کر دو۔ یار یہ کیوں ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہو؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو باتیں قدیم جاہل زمانوں میں پائی جاتی تھیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قانون دیا ہے، جینے کا طریقہ بتایا ہے، کچھ سزائیں مقرر فرما دی ہیں، ان سزاؤں کو ہم نافذ نہ کریں اور ہم جاہلیت کے دور کے وحشی ان پڑھ جنگلیوں کے قانون ملک میں اور کوئی بولے بھی نہ، یہ تو نہ کرو نا۔ اور اس کا ایک بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ اگر جبر کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اور اگر باہمی رضامندی ہوگی تو پھر کوئی سزا نہیں، کیونکہ اللہ کا قانون نافذ کریں تو جبر اور رضا دونوں پہ آئے گا نا۔ یہ قانون صرف جبر کے لیے، رضا کے لیے کچھ نہیں، جو مرضی کرو۔ ہم آج ایک لفظ اس کے خلاف نہ بولیں، ہماری آئندہ نسلوں کو کیا ہوگا؟ اور کچھ بھی نہیں تو اللہ نے پوچھا تو اس سے کہہ سکیں گے نا کہ اے خدا ہم نے بات ضرور کی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اسے چاہیے کہ زبان سے برا کہے، اور زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو دل سے برا۔ اور فرمایا کہ خردل من الایمان، اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھتا نا برائی کو تو ایمان کا آخری رائی کے دانے کے برابر بھی اس کو حصہ نہیں ملا۔ تو ایک چیز تو ہے، کہا تو جا سکتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 یہ جرم ہوا ہے، 20 مرتبہ،
رضا سے بھی جبر سے بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسے بچوں اللہ نے قانون نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ، اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے یار؟ ہم کہتے ہیں حاکم عقل نہیں ہے، حاکم اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حاکم عقل انسانی ہے، جو ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم تجویز کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سرکار عقل سے بھی آگے بڑھ کے اللہ کے حکم پہ عمل کر لیجیے۔ تو اس لیے نفس انسانی جو ہے نا، یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت شیطان کے۔